خاتون ایک اور علی کی جانے والی، تو اس کا واقعہ تاریخ میں جگمگا رہا ہے روشن، کہ حجاج بن یوسف جو کہ ولایت علی والوں کو مسلسل قتل کرتا ہے، اور اس میں 2.5-3 لاکھ مولا علی والوں کو اس نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ کہتے تھے کہ جب تک میں کسی علی والے کو قتل نہ کروں میرا دن نہیں گزرتا۔ تو اس کا اعلان یہ تھا کہ علی کا نام دارالحکومت میں نہ لیا جائے، کوفے میں نہ پکارا جائے۔ تو ایک بوڑھی عورت، وہ بوڑھی عورت ایک شخصیت ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ حلیمہ دائی جو ہیں جنہوں نے دودھ نہیں پلایا رسول اللہ کو، گود میں کھلایا، وہ کھلائی ہیں حضور کی، اور وہ پرانی کھلائی تھی، وہ ملازم تھی حضرت عبد المطلب کی۔ جو بھی بچہ ہوتا تھا تو اس کو کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیجا جاتا تھا آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے، تو سرکار کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس پر تو 5-6 سال کے تھے جب گئے تھے، تو 2.5 سال میں تو دودھ بچہ پی چکتا ہے، تو اب وہ مسلمان قوالیوں میں بنا لیا کہ حلیمہ دائی نے دودھ پلایا، تو دودھ نہیں پلایا بلکہ نگرانی کی، اس کے ان کو پیسے ملے مزدوری۔ تو ان کی جو بیٹی ہے سعدیہ بنت حلیمہ، تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، اس وقت کافی ان کی عمر ہو چکی ہے حجاج کے دور میں۔ تو انہوں نے بھی یہ اعلان سنا کہ یہ اعلان ہوا ہے علی کا نام نہیں لے سکتے شارع میں، تو سب ڈر گئے، ظاہر ہے کہ دوست بھی ڈرتے تھے، چھپ گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا عصا لیا اور وہ شارع پہ نکل پڑی، اور حجاج کے محل کے سامنے اب وہاں پہرے لگے تھے کہ دیکھنا بھی کوئی علی کا نام نہ، وہ عصا کے سارے ہر قدم پہ یا علی یا علی چلاتی ہوئی چلی، پکارتی ہوئی، تو پولیس والوں نے پکڑ لیا اس کے کارندوں نے اور حجاج کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ دیکھیے جب حلیمہ کے پاس سرکار گئے تو یہ حلیمہ کی بیٹی کو صحبت رسول اللہ کی ملی، تو علم تو آ جانا لازمی ہے جب سرکار، تو یہ حافظ قرآن تھی، انہیں پورا قرآن یاد تھا۔ تو حجاج نے ڈانٹ کے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، اور تم باہر شارع پہ نام لے رہی تھی، تو جرم کیا ہے میرا، کیا کیا میں نے؟ کہ تیری شکایتیں یہ ملی ہیں کہ تو علی کا نام خلفاء سے افضل بتاتی ہے، کہ جس نے یہ شکایت کی ہے بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹا آدمی ہے جس نے شکایت کی۔ کہ تو کا سچ کیا ہے؟ کہ کیسے خلفاء؟ میں علی کو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان سب سے افضل سمجھتی ہوں۔ خلفاء کیا ہے؟ میں 1,24,000 انبیاء سے علی کو افضل سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ سب تاریخ میں موجود ہے، مستند چھپا ہوا، 10 بار لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے، 10 بار چھپی ہے اردو ترجمے کے ساتھ، علماء پڑھ رہے ہیں، اور ہم اگر فضیلت علی فوراً الزام لگتا مبالغہ کر دیا، علی کو پڑھا، تو اب دیکھیں وہ حلیمہ کی بیٹی بوڑھی ہے، گردن ہل رہی اور عصا پکڑے ہوئے، تو اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ تو نے کر دیا کہ آدم سے بھی افضل، نوح سے بھی افضل، لوط سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل اور عیسیٰ سے بھی افضل، تو کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ اچھا حجاج بھی حافظ قرآن، اس کو بڑا مزہ آتا تھا قرآن کی آیتیں سننے میں، تو اب دیکھیں کیسا ٹکراؤ کیسا ہوا، اور یہ بھی قاریہ ہے، اسے بھی قرآن یاد ہے، اب اس کی دلیل یہ رد نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن یاد ہے۔ اب جو کسی کو قرآن یاد نہ ہو اور ہم علی کی آیت پڑھ دیں تو اس کی سمجھ میں کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ، تو دشمن کو بھی قرآن یاد ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی جو دعویٰ میں نے کیا ہے
اس پہ ایک دلیل تھوڑی، میرے ہر دعوے پہ 10 دلیلیں، اور 10 دلیلیں میں قرآن سے ثابت کروں۔ اب اس نے پوچھنا شروع کیا، کہا علی آدم سے کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا آدم سے ایسے افضل ہیں کہ آدم کو سب کچھ جنت کی نعمتیں دے دی تھیں اور منع کیا تھا وہ گیہوں جو ہے نا وہ نہیں استعمال کرنا ہے۔ آدم نے ترک اولا کیا، نہیں کہا مانا، کھا لیا۔ علی کو اللہ نے منع ہی نہیں کیا تھا کہ گیہوں نہ کھانا، پھر بھی نہیں کھایا، جو کھاتے رہے۔ گیہوں نہیں کھایا تو آدم سے افضل ہو گئے۔ کہاں صحیح کہتی ہے؟ اچھا یہ بتا نوح اور لوط سے کیسے افضل ہیں حضرت علی؟ کہ بھئی تو نے قرآن پڑھا کہ اللہ نے کہا اے نوح اور لوط تم دونوں کی بیویاں بڑی خائنہ ہیں، یہ جاسوسی کرتی ہیں، تمہاری باتیں کافروں تک پہنچاتی ہیں۔ پتہ چلا قرآن میں 2 بیویاں ایسی ہیں جو نبی کی باتیں کافروں تک پہنچاتی ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو علی کی زوجہ ایسی کہ اللہ نے کہا سیدۃ النساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں سے افضل، تو اب نوح اور لوط سے تو علی افضل ہوئے نا۔ اس نے کہا اچھا یہ حضرت ابراہیم سے کیسے علی افضل ہے؟ کہ پڑھا تم نے قرآن دین ابراہیم میں؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم تم کو یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین تو ہے، اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہا علی نے ممبر سلونی پہ کہا سارے پردے ہٹا دیے جائیں، یقین یہاں ہے وہیں رہے گا۔ یقین کی 3 منزلیں، حق الیقین، عین الیقین، صدق الیقین۔ علی یقین کی 3 منزل پہ فائز تھا۔ اب وہ کہہ رہی ہے، اس نے کہا ہاں ہم نے مان لیا۔ اچھا یہ بتا موسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ کہا موسیٰ سے ایسے افضل ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا ہجرت کرو اور مصر چھوڑ دو۔ اب جب نکلنے لگے تو نہیں نکلے، دروازے پہ رکے، کہا پروردگار کیسے نکلوں؟ باہر تو سارے قاتل ہیں، میں جیسی بازار میں آؤں گا یہ ہمیں قتل کر دیں گے، تو ہم کیسے ہجرت کریں؟ تو موسیٰ ہجرت کی رات ڈر گئے، وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کہہ رہا تھا نکلو اور وہ نکل نہیں رہے تھے، اور یہاں 40 قبیلے مل کے شب ہجرت تلواریں لیے اور علی بستر پہ سو۔ اس نے کہا عیسیٰ سے کیسے کہ بھائی دیکھ قرآن میں جب نصارہ عیسیٰ کو خدا کہنے لگے تو اللہ نے آیت اتاری عیسیٰ کہ تم نے ان لوگوں کو سکھایا ہے کہ یہ تمہیں خدا کہا کرے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں بری ہوں، میں نے نہیں کہا۔ تو ایک قوم اگر کسی نبی کو خدا کہنے لگے تو اس کی تنبیہ ہوتی ہے، اسے سوال طلب ہوتا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ علی کو نصیریوں نے خدا کہا، اللہ نے علی سے نہ پوچھا کہ ایک بوڑھی دیکھیے 100 سال کی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا بھائی تو ایک سر کی بات کرتا ہے، میں بوڑھی ہوں کاٹ لے۔ ایسے ہزاروں سر علی پہ قربان ہیں۔ دلیل تو سن۔ پھر پڑھی وہ، اس نے کہا میں ایک بات کہنا رہ گئی کہ عیسیٰ کو نصارہ خدا کہتے ہیں اور نصیری علی کو کہتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ تجھے کیا پریشانی؟ دوسری بات سن لے، جب عیسیٰ کا ظہور ہونے لگا، آمد ہوئی، تو حضرت مریم مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جسے آج بیت المقدس کہتے ہیں، اس کے حجرے میں رہتی تھی، اور وہیں آثار ہوئے آمد کے کہ اب آئے عیسیٰ اور اب ظہور کیا۔ تو اسی وقت قرآن نے سب کچھ بتایا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ مریم رو رہی تھی اس لیے کہ ان کے مصائب تھے، وہ ڈر رہی تھی کہ شوہر نہیں ہے، بچہ ہوگا تو ہوگا کیا، معصومہ تھیں وہ،
بی بی اور 14 سال کی عمر تھی، انبیاء کے گھرانے کی تھی، گھر سے باہر نکلی نہیں تھی۔ اب یہ تو پروردگار ایک امتحان لے رہا تھا مریم کے ذریعے یہودیوں کا۔ تو آل محمد کا جو کچھ بھی امتحان ہوا وہ آل محمد کا امتحان نہیں ہے، آل محمد کے ذریعے منافقوں کا امتحان لیا گیا۔ یہی ہے پورا قرآن۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس وقت اللہ نے وحی کی، کہا مریم عبادت گاہ ہے، میرا گھر ہے، جلدی چلو نکلو، یہاں نہیں۔ اب دیکھیں مریم کیا کرے۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں مریم نے پہلے ہی کہا تھا، جب جبریل نے آ کے کہا اللہ نے طے کیا تمہیں ایک بچہ دے، تو مریم نے اسی پر جبریل کو جواب دیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میں نے تو کسی غیر مرد کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، کیسا بچہ؟ نہیں، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور جبریل کہہ کے چلے گئے، ان کا کوئی سہارا ہی تو بے سہارا ہے۔ اب اس بے سہارگی میں پھر ایک مصیبت آئی، گھر سے نکلو۔ کم از کم اللہ کا گھر پناہ گاہ کا ہوتا ہے، دیکھیے جہاں کوئی کسی کو پناہ نہ دے، جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہر جگہ سے وہ نکالے ہٹو ہٹو، تو کم از کم وہ مسجد میں تو جا سکتا ہے۔ بھائی اللہ کے گھر میں آ گئے، یہاں پانی، یہاں تو کوئی بھگانے والا نہیں ہے، اللہ کے گھر سے اللہ ہی بھگانے والا۔ اب کہاں اب ہوگا کیا؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، آیت قرآن میں موجود سورہ مریم میں، چلو جاؤ۔ وہ باہر آ گئی۔ اب باہر آئیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔ سچویشن یہ کہ اب آمد، اب ظہور، اب نور اترا اور شارہ۔ تو وہ کہتی ہے دیکھا اللہ نے کہا نکلو ہمارے گھر سے عیسیٰ کی آمد سے پہلے۔ اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئیں، اللہ نے انہیں کہا جاؤ، بلکہ کہا اندر آؤ۔ اور دیوار توڑ دی اللہ نے کہ اگر دروازے میں تالا لگا ہے میں در بناتا ہوں، ادھر سے آ جاؤ۔ اور وہ اندر آ گئے۔ تو اب بتاؤ کہ عیسیٰ افضل ہے یا علی؟ حجاج جھومنے لگا۔